الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. باری تعالی ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آخری جو عشرہ ہے وہ عتق من النار ہے، یعنی جہنم سے نجات کا، جہنم سے چھٹکارے کا. وہ حدیث ہے نا، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کے پہلا جو عشرہ تھا وہ رحمت کا تھا، دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، اور یہ تیسرا جو عشرہ چل رہا ہے یہ دوزخ سے خلاصی کا ہے، جہنم سے خلاصی کا ہے، عتق من النار. اور اس عشرے کی جو خاص فضیلت ہے جس کو قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی ہے اور جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر کے اندر نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، کہ تم جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی شب قدر کی جو عبادت ہوتی ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور کتنی زیادہ بہتر ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. تنزل الملائکہ، اس میں جو ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور والروح سے مراد یہاں جبرائیل علیہ السلام محدثین نے لیا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہر خیر لے کر زمین پر اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات جو ہے سراپا سلامتی ہی سلامتی ہے. اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ فرمایا طلوع فجر تک، یعنی صبح صادق تک یہ سلسلہ رحمتوں کا، برکتوں کا اللہ کی طرف سے اترتا رہتا ہے. شب قدر کی راتوں میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر اس قدر کثیر تعداد میں اترتے ہیں
کہ زمین پر جتنی کنکریاں ہوتی ہیں اس سے زیادہ تعداد میں فرشتے اس رات میں اترتے ہیں شب قدر کی راتوں کے اندر، اور ہر اس آدمی کے پاس جا کر اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں جو کہیں کھڑا بیٹھا اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے، چاہے وہ ذکر کر رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو یا نوافل پڑھ رہا ہو، کہ ہر اس آدمی کے پاس جاتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر کے اندر کسی بھی طریقے سے مشغول ہو، اور اس کی دعاؤں پر وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ وہ بڑی فضیلت ہے شب قدر کی کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بتایا، 83 سال 4 مہینے، 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی ہے جو اتنی عبادت کر سکتا ہو؟ کیونکہ ہماری اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس امت کی جو عمریں ہیں وہ 60-70 سال ہیں، وہ اللہ ماشاء اللہ کوئی سے زیادہ جی جاتا ہے، کوئی جلدی چلا جاتا ہے، لیکن عام طور پر جو حدیث سے بیان فرمائی ہے وہ 60-70 سال کے درمیان فرمائی ہے۔ جب صحابہ کرام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی پچھلی امتوں کے بارے میں فرمایا، قوم عاد کے بارے میں، قوم ثمود، حضرت نوح علیہ السلام کی امتوں کے بارے میں جب انہوں نے بتایا کہ ان کی عمریں سینکڑوں سالوں ہوا کرتی تھی اور وہ کئی سو سال اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ایک جگہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ اس نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کری، پل جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کری۔ جب یہ تذکرے صحابہ کرام کے سامنے آئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو اگر چاہیں اتنی عبادت کر ہی نہیں سکتے، ہماری عمر تو بہت تھوڑی ہے، اس میں بچپن کا زمانہ بھی ہے، جوانی کا غفلت کا زمانہ بھی ہے، تو ہم تو ایسی اتنی ساری عبادت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام بڑی جو ہے پریشانی میں ہے اور حسرت کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اتنی عبادت کر سکتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس کے اندر تم اگر ایک رات میں بھی عبادت کر لو گے تو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اور فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی لیلۃ القدر کے اندر اس رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہو، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا تحروا لیلۃ القدر من الوتر، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ شب قدر کو جو ہے طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ شب قدر کو جو طاق راتیں فرمائی ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑے فضل کی بات ہے۔ اگر پورے مہینے میں ہوگا تو ہم جو ہے پورے مہینے کیسے عبادت کرتے، لیکن کم از کم ہم آخر کے جو 10 دن ہیں اس میں تو عبادت کر لیں، اس میں بھی اگر ہم طاق راتوں میں جو 5 راتیں طاق ہوتی ہیں کہ اسے تلاش کرنے کا حکم ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، کہ طاق راتوں میں جو ہے اس کو تلاش کرو۔ ہم جب اس کے اندر تلاش کریں گے اور اس میں عبادت کریں گے تو انشاءاللہ وہ ثواب ہمیں نصیب ہو جائے گا، وہ ثواب انشاءاللہ ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو شب قدر کے بارے میں مکمل طور پر بتا دیا گیا تھا کہ اس رات کے اندر شب قدر ہے، بالکل اس کی تعین بتا دی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو بتانے کے لیے باہر تشریف لائے، لیکن دیکھا کہ 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں، 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے ذہن سے اس تعین کو اٹھا لیا گیا، یعنی اس تعین کو اللہ کے نبی کے ذہن سے اٹھا لیا گیا، بھلا دیا گیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جھگڑا کتنی بری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا، کہ ہم لوگ بات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کو وہ آدمی ناپسندیدہ ہے جو جھگڑالو ہو، بات میں جھگڑے کو بڑھاوا دینا چاہتا ہو، فتنے کو بڑھاوا دینا چاہتا ہو، فتنہ پرور ہو، اور یعنی اس فراق میں رہتا ہے کہ کوئی ایسا شوشہ ملے کہ میں جھگڑا کروں۔ لیکن فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو جھگڑالو ہو، جھگڑا قسم کا ہو، یعنی جھگڑا کرنے میں آگے رہتا ہو، پیش رہتا ہو۔ بعض آدمی آپ دیکھتے ہیں کہ جھگڑا کرنے میں بعض مرتبہ ذرا سی تیلی لگانے کا کام کرتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر یوں کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ کیا ہی نہیں، ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں، لیکن سارا کیا دھرا انہی کا ہوتا ہے کہ وہ خلیقہ لگانا جانتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ مارکیٹ کے اندر ہوتے ہیں کہ بس انگلی لگا دی اور پیچھے ہٹ گئے،
اور پھر جو ہے جھگڑا شروع ہو گیا. پھر یہ کہہ رہے ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں, ہمیں تو معلوم ہی نہیں, ہمارا تو کوئی معاملہ نہیں, پتا نہیں کہ سارا جھگڑا پانی کہاں سے ٹپکا, یہ آپ کو پتا نہیں کہاں سے پانی ٹپک رہا ہے, یہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوا ہے. تو فرمایا کہ جھگڑا جو آدمی اللہ کو بالکل ناپسندیدہ ہے, تو اس لیے ہمیں جھگڑے سے ہر اعتبار سے بچنا چاہیے. اور فرمایا فتنے سے بچنا چاہیے. الفتنۃ اشد من القتل, فتنہ کسی چیز سے پھیلنے کا اندیشہ ہے تو اس کو چھوڑ دو, کہ وہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. قرآن نے کہا الفتنۃ اشد من القتل. تو فرمایا اللہ کے نبی کی تعین یعنی کہ شب قدر کی اٹھا لی گئی جھگڑے کی وجہ سے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان تاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو. جو آدمی ان تاق راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرے گا تو انشاءاللہ اس کو شب قدر کا ضرور ثواب مل جائے گا. یہ اس وقت جو ہے رحمتوں کا سیزن چل رہا ہے, اللہ کی رحمت کی بارش نازل ہو رہی ہے, اور دن رات اللہ کی رحمت جو ہے بندوں کو بخشنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے 11 مہینے جو ہے اپنے کام کاج میں لگے رہے, دنیاوی تجارت کے اندر ملازمت کے اندر لگے رہے. ہم اگر چاہیں تو اپنی مغفرت کا ذریعہ اور سبب جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے, ہم اس کو کرنے والے بنے. آقا علیہ السلام کا اور فضل یہ ہوا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب ان کے سامنے شب قدر کا ذکر آیا تو کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو اللہ سے کیا دعا مانگوں. یہ دیکھیے کمال درجے کی بات اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ رہی ہیں, دریافت کر رہی ہے آقا علیہ السلام سے کہ اگر شب قدر میں پاؤں یا مجھے مل جائے تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں. ہم لوگ تو یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے, ہمیں مانگنا کیا ہے, ہمیں مانگنا کیا ہے, ہم سلیقہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے کیا مانگنا ہے. وہ معلوم کر رہی ہے کہ میں کیا مانگوں. تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دنیا مانگو, دولت مانگو, عہدہ مانگو, منصب مانگو, نہیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ آپ یہ دعا مانگو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اللہ آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں, بس مجھے معاف کر دیجئے. یعنی اللہ سے اپنی معافی مانگنی ہے کہ اللہ بس مجھے معاف کر دیجئے, کیونکہ اگر اللہ نے معاف کر دیا تو سارے کام بن جائیں گے. ایک ہوتی ہے مغفرت, ایک ہوتی ہے عفو یعنی معافی. مغفرت اسے کہتے ہیں کہ گناہوں پر پردہ ڈال دینا, کسی کے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا تو اس کی مغفرت ہو گئی. اور عفو اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے نام اعمال سے گناہوں کو بالکل حذف کر دیا, ختم کر دیا, اسے عفو کہتے ہیں. اسے معافی کہتے ہیں کہ گناہوں کو بالکل مٹا دیا, اور مغفرت کہتے ہیں گناہوں پر پردہ ڈال دیا. تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. جب اللہ ہمیں معاف فرما دے گا تو پھر ساری چیزیں ہماری ہے. جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر ساری چیزیں اسے مل جاتی ہے, اسے دنیا بھی ملتی ہے, دولت بھی ملتی ہے, عہدہ بھی ملتا ہے, منصب بھی ملتا ہے. جب اللہ کسی کا ہو گیا تو پھر اسے اور کیا چاہیے. آپ نے سنا ہے محمود غزنوی کا ایک غلام تھا, ایاز یہ بڑا اس کا فرما بردار غلام تھا, لیکن باقی جو دربار کے مجلس شورا تھے وہ اس سے جلتے تھے, حسد کرتے تھے, کیونکہ دنیا کا بھی دستور ہے کوئی آدمی کسی خاص آدمی کے قریب لگ رہا ہے تو دوسروں کو جلن ہوتی ہے کہ اس کے پاس کیوں لگ رہا ہے, اس سے بات کیوں کر رہا ہے, اس کے پاس کیوں جا رہا ہے, اس کے پاس کیوں بیٹھ رہا ہے. یہ جلن ہوتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے اگر اس کے بر مخالف سے مل رہا ہے تو اس سے بھی حسد ہوتا ہے, جلن ہوتی ہے. تو سارے شورا کے لوگ, ملازم اور جو اسی طریقے سے ابو ذرا, یہ تمام کے تمام اس فراق میں تھے کسی طریقے سے ایاز کو جو ہے بدنام کر دیا جائے اور بادشاہ کے دل سے اس کی جو ہے اس کی طرف سے نفرت آ جائے, قدورت آ جائے, اور اس کے بادشاہ کے دل کے اندر جو اس کی طرف سے مقام و مرتبہ ہے, جو قدر و منزلت ہے, وہ ختم ہو جائے. تو رات دن اسی فراق میں رہتے تھے اور مختلف انہوں نے حیلے کرے, مختلف طریقوں سے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایاز ہر اعتبار سے ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوا. تو ایک مرتبہ جو ہے بادشاہ نے یہ کہا, سارے اپنی دولت کے خزانے کھول دیے اور یہ اعلان کر دیا بھائی جس کو جو چاہیے وہ اسی کا ہے, جس کو جو چاہیے وہ اسی کا ہے.
تو تمام وزراء جو تھے، تمام لوگ جو تھے، کوئی دولت پر، کوئی گھوڑوں پر، کوئی چوڑوں پر، تمام چیزوں پر جو ہے وہ لپٹ پڑے اور دوڑ پڑے. اور جب ایاز کا نمبر آیا کہ ایاز تم کچھ نہیں لے رہے کہ آپ نے کہا جس نے جس پر ہاتھ رکھ دیا وہ اسی کا ہے، تو ایاز نے آ کر بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ یہ کیا بات کہ آپ نے تو کہا کہ جو جس نے جس پر ہاتھ رکھ دیا اسی کا ہے. تو ایاز نے کہا جب مجھے بادشاہ مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا، مجھے دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر بادشاہ میرا ہو گیا تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کسی چیز کی. ایسے ہی اللہ اگر ہمارا ہو گیا تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہم اس طریقے سے گزارے کہ ہم جبرائیل کی بد دعا سے بچ جائے. کہ جبرائیل نے آپ کو معلوم ہے کیا کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی. کہ رمضان کا ایسا خیر و برکت کا مہینہ کہ جس میں اللہ کی معافی اور رحمتیں اتر رہی ہیں، پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، تو ایسے آدمی کو ہلاک و برباد ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی نے اس دعا پر آمین بھی کہا تھا کہ ہاں واقعی ایسا ہو جانا چاہیے کہ رمضان کا ایسا مہینہ گزر گیا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی تو اور کون سا زمانہ ہوگا اس کی مغفرت کے لیے، کون سا وقت آئے گا تو اس کی مغفرت ہو. تو رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ قبروں میں چلے گئے، ہمیں کیا معلوم ہے کہ آئندہ ہماری قسمت میں یہ رمضان کا مہینہ ہے یا نہیں. تو یہ چند راتیں اور باقی ہیں. آج جو کل 23 شب ہو گئی، 25 27 اور 29 شب ہمارے سامنے باقی ہے. تو ہمیں چاہیے ان راتوں کے اندر خدا کے لیے پوری رات اگر ہم جاگ کر گزار دیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. دنیا کے لیے ہم کس قدر جو ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر 100 گرام سونا رکھا ہوا ہے، گولڈ رکھا ہوا ہے، لیکن اسے ملے گا جو 1 مہینے تک مستقل جو ہے وہاں آئے گا، تو اس پہاڑ پر تل رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور اللہ کی رحمت کا خزانہ لٹ رہا ہے، معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، منادی صدائیں لگا رہا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا. تو ہمیں چاہیے کہ اس میں بالکل بھی غفلت نہ کریں اور ان راتوں کو جو ہے ہر اعتبار سے اللہ کی یاد کے اندر گزاریں، ذکر و اذکار کے اندر گزاریں اور چلتے پھرتے اس دعا کا اہتمام کریں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور اس رات ان ایام کے اندر اللہ کی طرف سے جو ہے جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے وہ خرچ بھی کرے. کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے سب سے زیادہ چیز جو بتائی ہے، فرمایا کہ وہ سخاوت ہے. جو آدمی سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. السخی قریب من اللہ. تو سخاوت کو اپنائیں گے، ان راتوں کے اندر صدقہ و خیرات کریں گے تو اس سے بھی اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا. تو ہر اعتبار سے ہمیں ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے. جو حضرات جن کو پر صدقہ فطر واجب ہے اور صدقہ فطر ان کو دینا ہے، تو سب سے ہلکا جو صدقہ فطر ہوتا ہے وہ گیہوں کا ہوتا ہے. 1 کلو 633 گرام گیہوں. علماء نے اس بار جو ہے اس کی قیمت 55 روپے نکالی ہے کہ ہر ایک آدمی کا جو ہے صدقہ فطر جو ہے وہ 55 روپے ہے. لیکن یہ سب سے کمزور درجہ ہے، وذالک اضعف الایمان، یعنی سب سے کمزور درجہ ہے یہ صدقہ فطر کا. جن کو اللہ نے مال و دولت کے اندر فراوانی دی ہے وہ کشمش کے اعتبار سے نکالے، منقع کے اعتبار سے نکالے، اور وہ کھجور کے اعتبار سے نکالے، پنیر کے اعتبار سے نکالے، جو کے اعتبار سے نکالے. ان تمام کی جو یعنی کہ ان کی جو کلو گرام ہے وہ 3.5 کلو گرام کے ہوتا ہے. یعنی 3.5 کلو کھجور کی جو قیمت بنتی ہے وہ کسی غریب کو دے. 3.5 کلو کشمش کی جو قیمت ہے، 3.5 کلو کھجور کی قیمت، 3.5 کلو پنیر کی قیمت، 3.5 کلو جو کی قیمت، ان اعتبار سے جو ہے آپ فقیر کو غریب کو دیں گے. جن کو اللہ نے وسعت دی ہے اسی اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. جیسا ہم قربانی کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں ہر آدمی اپنی اعتبار سے جانور ذبح کرتا ہے. کوئی بھینس میں حصہ لیتا ہے، کوئی بکرا 1 لاتا ہے، کوئی 2 لاتا ہے، کوئی زیادہ بھی کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے اس سے زیادہ بھی کرتے ہیں. تو وسعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر آدمی اپنی وسعت کے اعتبار سے غریب کو صدقہ فطر ادا کرے. یہ نہیں کہ ہر آدمی بس گیہوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، نہیں. اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اسی اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کے نصیب سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب